نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ہر روز کی طرح بہت ڈرامانی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی ولید شیئر کر رہے ہیں۔ ولید کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈرامانی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 6 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں کو کالج سے دسمبر کی چھٹیاں ہوئی تھیں، تو میں اپنی بڑی خالہ کے گھر رہنے کے لیے 3-4 دن کے لیے میں چلا گیا وہاں پر۔ میری خالہ کا گھر بھیرا میں تھا۔ میری اپنے کزنس کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ تھی، سلام دعا تھی، تو میں ان کے پاس رہنے کے لیے چلا گیا۔ میں پہلے بھی جایا کرتا تھا، لیکن اب پچھلے 1-2 سال سے میری کوئی ایسی روٹین نہیں بن رہی تھی جانے کی، تو میں نے اس بار ضد کی اور میں چلا گیا۔ سخت سردی کی رات تھی، دسمبر کی سرد رات، بہت زیادہ دھند بھی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں اور میرے 2 کزن ہم لوگ ایک کمرے میں سو رہے تھے، باقی سب گھر والے دوسرے کمرے میں تھے۔ کافی دیر تک ہم لوگ لوڈو کھیلتے رہے، بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ تبھی ایک دم سے میں گھر والوں سے چھپ کر میں نے نئی سگریٹ پینا شروع کی تھی۔ میں اسموکنگ کرتا تھا، تو میں نے اپنے کزن سے یہ کہا کہ میں واش روم جا رہا ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ گئی، اب سوتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جو میرا چھوٹا کزن تھا وہ آلریڈی سو چکا تھا، اس نے بھی لائٹ آف کروا دی۔ اب مجھے سگریٹ پینا تھی۔ اب میں سارے گھر والوں سے چھپ کر ٹیرس میں چلا گیا سگریٹ پینے کے لیے۔ خالہ کا گھر تھا، کبھی کوئی کوئی ڈر وغیرہ محسوس ہوا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی میں اوپر ٹیرس پر گیا تو خالہ کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا گھر تھا۔ یہ ان کے گھر کی بیک سائڈ تھی جو خالہ کے گھر سے نظر آتی تھی، جہاں پر ان کے لان بھی تھے اور بہت زیادہ گھنے اور بڑے درخت بھی لگے ہوئے تھے، سفیدے کے درخت لگے ہوئے تھے وہاں پہ۔ تو مجھے وہ منظر دیکھ کر بڑا اچھا لگا۔ دھند بھی تھی، تقریباً رات کے 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ ابھی جیسے محلے میں کوئی ایک آدھا بندہ گزر آتا ہے، گلی میں بھی میں نے کسی کو گزرتے دیکھا، تو میں کونے پر ہو کر کھڑا ہو گیا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے اور میرے کزنوں کو کوئی شکایت نہ کرتے۔ تو میں وہاں پر کھڑا ہو کر اسموکنگ کرنے لگا۔ تبھی میری نظر پڑی وہ جو سامنے والا گھر تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، جیسے دیوار کے اوپر کچھ اچھل رہا ہے۔ اب میں غور کر کے دیکھنے لگا، ان کی وہاں پر لائٹس بھی لگی ہوئی تھیں، اسٹریٹ لائٹ بھی تھی۔ تو اس میں نے کیا دیکھا، جس طرح سے کوئی بندر ہے، اور وہ بندر کافی بڑا بندر ہے، بلیک کلر کا بندر ہے، بڑا خوفناک سا اس کا چہرہ ہے۔ وہ بندر اچھل رہا تھا، اچھل کر کبھی ایک دیوار پر بیٹھ رہا ہے، پھر اچھل کر کبھی دیوار سے آگے جا کر بیٹھ رہا ہے۔ بڑا مجھے یہ عجیب لگا کہ انہوں نے یہاں پر بندر رکھا ہوا ہے اور انہوں نے اس کو باندھا ہوا نہیں ہے، یہ پنجرے میں نہیں رکھا ہوا۔ یہ بندر بھی اکثر انسانوں کو بھی نقصان دے دیتے ہیں۔ ایسے لگ رہا تھا اس کے ہاتھ میں کچھ تھا اور وہ جیسے کھا رہا تھا اور بڑی عجیب آوازیں بھی نکال رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی سگریٹ ختم کی تو میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ یہ کیا مخلوق ہے۔ ابھی میں نے سگریٹ نیچے پھینکی اور مجھے ایسا لگا کہ اس بندر نے جیسے میری طرف دیکھا ہے۔ اسے میری طرف دیکھ کر اتنا خوفناک طرح سے اپنا منہ جیسے اس نے کھولا، اس کے دانت باہر نکل آئے، میری تو جان ہی نکل گئی۔ مجھے لگا کہیں یہ پھلانگ کر وہ اتنی اونچی چھلانگیں لگا لیتے ہیں تو کہیں یہ اس طرف نہ آ جائے۔ میں بھاگا نیچے۔ جیسے میں کمرے میں گیا، میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میرا کزن کہتا بڑی دیر لگائی ہے تم نے، کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے کہا بس میں پانی پی رہا تھا، میں آ گیا۔ پہلے میں بولا ہی نہیں، پھر میں ڈرتے ڈرتے بولا، میں بستر میں لیٹ گیا۔ میں تو کانپنے لگ گیا کہ یہ کیا تھا، میں نے کیا دیکھا ہے۔ اب میرے ذہن میں تجسس بھی تھا کہ صبح میں خالہ سے پوچھوں گا۔ اسی طرح سے صبح جب 9-10 بجے تو خالہ نے ہمیں جگایا، میں بھی جاگا۔ میں نے خالہ سے یہ کہا کہ ایک بات تو بتائیں، یہ جو آپ کے ٹیرس سے بیک سائڈ پر ایک گھر نظر آتا ہے، گھر کی بیک سائڈ نظر آتی ہے، اس گھر میں کیا کوئی بندر بھی ہے؟ خالہ کہتی نہیں، یہاں ہمارے محلے میں تو کسی نے کوئی بندر وغیرہ نہیں رکھا ہوا، کیونکہ بندر ایک ایسا جنگلی جانور ہے، مطلب جس کو پنجرے کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا یا باندھے بنا نہیں رکھا جا سکتا۔ میں نے کہا نہیں خالہ، وہاں پر بندر ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ کہتی تم مذاق کر رہے ہو، تنگ کر رہے ہو۔ میں نے کہا نہیں، رات کو میں ویسے ہی ذرا اوپر گھومنے گیا تھا موسم دیکھنے کے لیے، تو میں نے وہاں پر ایک بندر کو دیکھا، کافی بڑا بندر ہے۔ خالہ کہتی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں وہم ہوا ہوگا، کوئی بلی ہوگی۔
میں نے نہیں کہا کہ بلی اور بندر میں فرق تو ہوتا ہی ہے. کہتی پتہ نہیں شاید ان کی کام والی ہمارے محلے میں آتی ہے تو میں اس سے پوچھوں گی. کہیں وہ کام والی خالہ کی نظر پڑ گئی سبزی لیتے ہوئے باہر. خالہ نے پوچھا تو وہ ہنسنے لگی کہ نہیں ہمارے گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بھلا گھروں میں کون اس طرح سے بندر رکھتا ہے. تو وہ خالہ نے مجھے بتایا کہ نہیں ان کے گھر میں کوئی بندر نہیں ہے, ان کی کام والی سے میں نے پوچھا ہے. اب مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے. میں نے تو خود اسے دیکھا اور اس نے میری طرف بھی جیسے دیکھا تھا. پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ چلو آج اگر مجھے نظر آیا تو میں اس کی ویڈیو بنا لوں گا. میرے کزن کے پاس موبائل تھا, میرے پاس موبائل تب نہیں ہوتا تھا. تو میں نے اپنی کزن سے کہا کہ تم نے مجھے موبائل دینا ہے, مجھے ضرورت ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے لے لینا. ہم لوگ پھر اسی طرح سے باتیں کرتے رہے, سب گھر والے سو گئے. میرے کزن نے بھی کہا کہ چلو سوتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم سو جاؤ. میں نے کہا اگر آج میں اس کو یہ کہہ کر گیا تو شاید اس کو شک نہ پڑ جائے. موبائل میں نے پاس رکھ لیا کہ میں گیم کھیل رہا ہوں. وہ بھی سو گیا. آج تقریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا جب میں کمرے میں سے نکلا اور میں بڑے دبے قدموں کے ساتھ میں وہاں پر گیا, چھت پر گیا, ٹیرس پر. وہاں پر جا کر میں نے سگریٹ لگایا, میں سگریٹ پینے لگا اور میں وہاں پر دیکھ رہا تھا کہ آج بھی مجھے وہ بندہ نظر آیا تو میں اس کی ویڈیو بنا لوں گا یا تصویریں بنا لوں گا ان لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ یقین نہیں کر رہے ہیں. کافی دیر میں کھڑا رہا. اس طرف سے آوازیں تو مسلسل آ رہی تھیں لیکن بندر آج نظر نہیں آ رہا تھا. تبھی میں کیا دیکھتا ہوں, جیسے سامنے لان ہے اور وہاں پر جیسے وہ لائٹ چل رہی ہے, چیئر کے اوپر جس طرح سے کوئی بیٹھا ہوا تھا. دیوار سے بالکل سامنے دیکھو تو تھوڑا سا فاصلہ تھا. ان کا گھر اتنا کلیئر نظر آتا تھا جیسے اپنے گھر میں بندہ جھانک کر دیکھتا ہے, ایسے ہی فیل ہو رہا تھا. چیئر پر جس طرح سے کوئی بیٹھا ہوا تھا, اتنی سخت سردی میں بال کھلے ہوئے تھے, کوئی عورت تھی. پتہ نہیں اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں یا کیا ہے. مجھے باقاعدہ لگا کہ اس نے پوری گردن گھما کر پیچھے دیکھا ہے. جیسے اس نے دیکھا مجھے باقاعدہ فیل ہوا کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے. میں نے کہا اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں اوپر ہوں, اور یہ اتنی رات کو کون لڑکی ہے جو باہر لان میں بیٹھی ہوئی ہے. مجھے لگا کہ شاید کوئی فون پر بات کر رہا ہوگا یا ایسا کچھ ہوگا, کوئی باہر آیا ہوگا. میں ڈر کے نیچے بیٹھ گیا. اب ظاہری بات ہے ان کے ٹیرس میں تھا, میں خالہ کے گرلس لگی ہوئی تھی تو میں گرلس میں سے کوشش کر کے دیکھنے لگا. اس نے اپنا چہرہ سیدھا کر لیا. 2-3 منٹ میں وہیں پر بیٹھ کر دیکھتا رہا. نہ وہ ہل رہی تھی نہ جل رہی تھی, بس بیٹھی ہوئی تھی اسٹل سامنے. تبھی ایک دم سے میں نے سوچا کہ میں موبائل سے ویڈیو بناتا ہوں, پتہ لگے کہ یہ کون ہے کون نہیں اتنی رات کو. اب میں اپنا موبائل کھول کر ویڈیو بنانے لگا تو جیسے میں نے موبائل کے کیمرے میں دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. میں نے دیکھا تو وہ جو بھی عورت تھی وہاں سے وہ غائب ہو چکی. مجھے لگا کہ شاید اٹھ کر چلی گئی ہوگی. میں اپنے خالہ کے ٹیرس میں کھڑا ہو گیا اور جھانک کر دیکھنے لگا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہی آج بندر نظر آیا, اور ابھی یہ اتنی رات کو ایک عورت بھی نظر آئی اور یہ بھی غائب ہوگی. میں نے سوچا کہ چلو چلتا ہوں, کافی رات ہو گئی. مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا. پھر بھی اپنے گھر کی بات اور ہوتی ہے, لیکن میں تو وہاں سے وہ ثبوت لینے آیا تھا. ابھی میں نیچے جیسے جانے ہی لگا تو ایک دم سے مجھے آواز آئی خالہ کی چھت سے. میرا کسی نے نام لیا, عورت کی آواز تھی. مجھے لگا خالہ آ گئی ہیں. میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو اس طرف سے آواز نہیں تھی. یہ آواز ٹیرس کے اس کونے کی طرف سے آئی تھی جہاں کھڑا ہو کر میں سگریٹ پی رہا تھا. میں گیلری سے آگے نکل آیا تھا. میرا نام جب اس نے لیا میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا, وہ عورت تو خالہ کے ٹیرس میں آ گئی. اس کا اتنا بھیانک چہرہ تھا, بہت کالا رنگ تھا, اتنے بڑے بڑے اس کے ہونٹ تھے اور اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں اور ان میں آئی بال ایسا تھا جیسے ایک ایک ڈاٹ ہوتا ہے. گول آئی بال نہیں تھا, ایک ایک ڈاٹ تھا. یہ مجھے چہرہ آج بھی یاد ہے. استغفر اللہ, جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میری تو چیخیں نکلی اور میں بھاگا وہاں سے. باقاعدہ ایسا لگا جیسے وہ میرے پیچھے بھی بھاگی ہے. پھر مجھے ہوش نہیں رہا, چیخو پکار کرتا میں نیچے بھاگا. مجھے اتنا بھی یاد ہے کہ میں نے ایک ٹائم میں 3 سیڑھیاں بھی پھلانگی. شور مچ گیا پورے گھر میں, سب جاگ گئے, خالو جاگ گئے, خالہ سب جاگ گئے. کیا ہو گیا باہر, کیا ہو گیا؟ ابھی میں برآمدے میں ہی پہنچا تھا, میں وہیں گرا اور بے ہوش. اتنا ان لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ میں اوپر سے بھاگا ہوں. بڑی کوشش کی کہ مجھے ہوش آ جائے, بقول ان کے کہ مجھے فجر کی اذان کے ٹائم ہوش آیا. میں وہ ڈرا ہوا تھا. سارے میرے آس پاس کھڑے ہوئے, میری آنکھیں ریڈ ہوئی ہوئی. وہ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے, تم کدھر گئے تھے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے ساری بات بتائی. خالہ بڑی پریشان. خالہ نے
آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، پانی دم کر کے پلایا، میرے کزن سارے پاس، میں بہت ڈرا ہوا تھا، کانپ رہا تھا۔ فجر کی جب اذان ہوئی تو تب سب نے نماز پڑھی، میرے کزن میرے پاس ہی تھے، خالہ نے مجھے پھر دم کیا، خیر میں سو گیا۔ صبح جا کر تفصیل سے ان کو پھر ساری بات بتائی۔ خالہ نے اپنے طور سے جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ان کا وہ جو لان والا حصہ وہ آصف زدہ تھا، اور ان گھر کی آنر نے یہ بات بتائی تھی کہ اس طرف ہم بھی اکثر بندر نما مخلوق کو دیکھتے ہیں، اور کبھی وہ باقاعدہ ایک عورت کے روپ میں بھی سامنے آتی ہے۔ ان کے اس لان کے پچھلے حصے میں کوئی چڑیل رہتی تھی جو بندر کے روپ میں وہاں پر اور ایک عورت کے روپ میں نظر آتی تھی، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں پر کافی زیادہ جو بھی لان کی بیک سائڈ پر جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ ان کی بہو بھی ایک دفعہ لان کی بیک سائڈ پر گئی تھیں تو وہ امید سے تھیں، تو وہ اس مخلوق کا سایہ ہوا اور ان کی وہ امید بھی ضائع ہو گئی۔ تو میں تو بہت ڈر گیا، میں اسی دن واپس آ گیا۔ پھر جب میں واپس اپنے شہر آیا تو میں اور بیمار ہو گیا، میرا بخار نہیں ٹوٹتا تھا، سر کا درد نہیں جاتا تھا، اس مخلوق نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ پھر ایک عامل کے پاس مجھے لے کر گئے، صاحب علم تھے، دم کرتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس مخلوق کے بہت پاس گیا ہے، اس نے پہلے اس کو دیکھ لیا تھا، سایہ تو اس پر تبھی ہو گیا تھا جب اس مخلوق نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ اب وہ اس کے پیچھے بھی آئی کیونکہ یہ وہاں پر گیا تھا، وہ عورت کے روپ میں اس کے سامنے آ گئی۔ اگر یہ اس سے ہم کلام ہو جاتا تو اس نے زندگی بھر اس کو نہیں چھوڑنا تھا۔ ابھی بھی اس کا بسیرا ہے اس پر۔ آپ لوگ ایسا کریں، آپ لوگوں نے 7 جمعرات کوئلے لینے ہیں، اور وہ کوئلے آپ نے جا کر کسی ویرانے میں پھینک آنے ہیں، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ ایسے پھر کیا، 7 جمعرات پہلے ان سے دم کرواتے تھے، پھر کوئلے پھینک کر آتے تھے۔ 7 جمعرات پر پھر انہوں نے دم کیا اور یہ کہا کہ اب وہ مخلوق سے پیچھے ہٹ چکی ہے، کیونکہ میرے سر کا درد نہیں جاتا تھا اور مجھے ڈراؤنے خواب آتے تھے، اور ایسے لگتا تھا کہ رات کے وقت کوئی میرے سر پر اور میرے سینے کے اوپر آ کر اپنے ہاتھ رکھتا ہے باقاعدہ۔ بہت ڈرتا تھا میں۔ 6 سال گزر گئے ہیں، میں خالہ کے گھر ملنے ضرور جاتا ہوں، چھت پر تو جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایون میرے کزن کی شادی بھی ہوئی تو سارے ارینجمنٹس چھت پر کیے گئے تھے۔ میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہ مجھے ان صاحبین نے بھی منع کیا تھا کہ اپنی چھت کی حدود پر بھی نہیں جانا، تو میں نہیں چاہتا تھا۔ ان کے گھر میں بھی بڑے مسئلے مسائل بنے، بہت ان کے گھر میں نقصان بھی ہوتے تھے، لیکن وہ لوگ مجبور تھے، ان کا گھر تھا، وہ وہیں رہتے تھے۔ لیکن میں نے اس مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، دسمبر کی سرد رات میں نے اس مخلوق کو دیکھا۔ یہ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ولید آپ کا۔ بڑھتے ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کمنٹ باکس میں میرے ایک لسنر نے شیئر کی ہے اردو سٹوری سے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک 13 سالہ بچے کی کہانی جس کے اوپر ایک نان مسلم جن ذاتی عاشق ہو گئی تھی۔ اس بچے کی حالت ایسی تھی کہ نہ وہ سو سکتا تھا، نہ ہی وہ کھاتا تھا کچھ، بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گیا۔ پہلے وہ عبادت گزار تھا، 5 وقت کا نمازی، لیکن عبادت سے بھی دور ہو گیا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، دن بدن بیمار رہنے لگا۔ تو گھر والوں نے جب اس کے بہت سے میڈیکل ٹیسٹ کروائے تو وہ بھی رپورٹس کلیئر آتی تھیں۔ اب پیرنٹس کو یہی لگا کہ جب میڈیکلی یہ بالکل ٹھیک آ رہا ہے تو ہمیں روحانیت کی طرف جانا چاہیے، ہمیں روحانی علاج کروا لینا چاہیے۔ تو وہ اس بچے کو لے کر ایک صاحب علم کے پاس گئے۔ وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ تھے، ہر طرح کے لوگ اپنی اپنی مصیبتوں کے مارے ہوئے وہاں پر آتے تھے۔ یہ لوگ بھی گئے۔ جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا، دم کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر ایک نان مسلم جن ذاتی کا بسیرا ہو چکا ہے۔ اس نے کسی ایسی جگہ پر یہ رفع حاجت کے لیے گیا ہے جہاں سے وہ مخلوق اس کے پیچھے لگ گئی ہے، اور وہ اس کو تنگ کر رہی ہے، اس کو بیمار کر رہی ہے، اس کو نماز سے، قرآن پاک سے دور کر رہی ہے، تاکہ یہ اتنا بیمار اور لاغر ہو جائے اور یہ مر جائے۔ کیونکہ یہ مخلوقات جب کسی پر عاشق ہو جاتے ہیں تو ان کو تقریباً مار ہی دیتے ہیں۔ اب والدین پریشان کہ ہم لوگ کیا کریں۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں 3 دن عمل کروں گا، آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے، اور اس جن ذاتی کو حاضر کروں گا، آپ 3 دن کے بعد آئیے گا۔ 3 دن کے بعد وہ لوگ واپس گئے، بچے کی اسٹل وہی کنڈیشن تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جن ذاتی حاضر بھی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں اس کو مار دوں گی لیکن اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ لیکن وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو تعویذ بھی دے رہا ہوں، یہ پانی بھی دم کر کے دے رہا ہوں، اور یہ اس کے بستر کے ارد گرد حصار کرنا ہے، یہ پانی اس کو پلانا، اور یہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ وہ مخلوق اس کو تنگ نہیں کر سکے گی۔
جب انہوں نے یہ سارا کام کیا تو وہ مخلوق دوبارہ اس بچے کے پاس آنے کی اس نے کوشش کی، جو روز اس کے کمرے میں موجود ہوتی تھی، آتی تھی، لیکن اس کے پاس نہیں آ سکی۔ اس طرح سے انہوں نے اس مخلوق کو قید کر لیا، اس بچے سے دور کر دیا۔ بہت پڑھائی کی، بہت عملیات کیے، تب جا کر اس مخلوق نے اس بچے کی جان چھوڑی۔ اس کے بعد وہ بچہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہو گیا اور دوبارہ نماز کی طرف اور عبادت کی طرف راغب ہو گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میرے ایک لسنر نے کمنٹ باکس میں شیئر کی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جب آپ لوگ ایسے سٹوری شیئر کرتے ہیں تو اپنا نیم ضرور شیئر کیا کریں۔ ویسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب کبھی جانے انجانے میں لوگ رفع حاجت کے لیے کسی ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں یا کسی جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کچھ اگر پرابلم فیل ہو تو سوچ سمجھ کر ایسی جگہوں پر جایا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کسی ویرانے میں یا کسی جگہ پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ جنات انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جب ان عامل نے اس بچے کا عمل شروع کیا تو ان کا تاکید یہ تھی کہ اس کو اکیلا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑنا، باتھ روم میں بھی اس کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ باتھ روم میں بھی ناپاک جنات موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو باتھ روم میں بیت الخلاء میں جانے کی دعا لازمی بتایا کریں، کہ بچے جب باتھ روم میں جاتے ہیں، آپ خود بڑے بھی باتھ روم میں جائیں تو بیت الخلاء کی دعا پڑھ کر جایا کریں کہ شیاطین جنات، ناپاک جنات آپ پر حاوی نہ ہو سکے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو جو بھی نئے لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں ان سب کو میں اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں۔ اسی طرح سے میرے چینل کا حصہ بنتے رہیں اور ونٹر ہارر سٹوریز کو انجوائے کرتے رہیں۔ مجھے دیں کل تک اجازت۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔